لیکن اللہ کو جب عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے، نام دینا ہے، تو اللہ پاک پھر کس طرح سے دیتا ہے میں مختصر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ساروں نے وہ دور دیکھا، وہ ایک عذاب کا وقت، ایک وبا کا وقت تھا کہ ہر ایک انسان، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس دھرم کا ہو، جون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک پریشان ہوا، ہر ایک اس میں ملوث ہوا، ہر ایک نے اپنوں کو کھویا ہے۔ اس زمانے میں باپ نے بیٹی کو کھویا، بیٹے نے باپ کو کھویا، ماں نے بیٹی کو کھویا، بیٹی نے ماں کو کھویا، دادا نے پوتے کو کھویا، پوتے نے دادا کو کھویا، ہر کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس زمانے میں۔ لوگوں کے کاروبار بگڑ گئے، ایسے حالات کا دور۔ اور اس وقت میں زمانے کے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدے والے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کا یہ ماننا تھا کہ وہ کرونا وائرس کچھ دنوں تک پہلے منہ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر اترتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے گرم پانی کو اسٹیم لو، بھپکارا لو، ماسک پہنو، یہ کرو وہ کرو، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساروں کی رائے صحیح تھی، سائنٹیفکلی جو سوچ رہے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک وقت، وہ وقت میں اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ مجھے امت کا غم ستایا، امت کی پریشانی مجھے کھانے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کے تعلق سے کچھ بیان دے۔ مسواک وہ سنت ہے، فرمایا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسواک کے کرنے سے 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ بتایا کہ موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آتا ہے۔ اب 70 فائدے کیا ہے؟ اس میں سے 10-12 فائدے تو مجھے معلوم ہے جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور باقی کے فائدے کیا ہے نہیں معلوم۔ علماء اکرام کو شاید معلوم ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ پاک نے کہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کہا جائے کہ بھائی یہ 70 فائدوں کے اندر اللہ نے ضرور یہ فائدہ بھی رکھا ہوگا کہ وائرس جب منہ میں ہوتا ہے، وہ جراثیم جب منہ میں ہوتا ہے، آپ مسواک کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے اس وائرس کو جو ہے ہلاک کرے گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ ویڈیو میں نے جیسی ڈالا پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ عارف خان زندہ ہے، اور عارف خان اس طرح سے ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے اور فلاں علاقے میں رہ رہا ہے۔ بس لوگ پیچھے پڑ گئے۔ اب آ کر کے لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنانا شروع کیا سوشل میڈیا پہ۔ اب اس سال ایک سال بھی ہوا نہیں تقریباً، میں نے اپنے آپ کو جو ہے پھر انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل ابھی میں نے 2-4 مہینے پہلے بنایا، تو میں نے دیکھا کہ کافی نفع ہو رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ میری بس یہی چاہت ہے کہ ہر ایک ایمان والا مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے، اسی لیے میں یہ ساری محنتیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ آسمان پتہ ہے آپ کو کتنی دوری پر ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک راکٹ یا ہوائی جہاز، راکٹ زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اس لیے میں راکٹ کہوں گا، راکٹ روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف بھیجا جائے، روشنی کی رفتار جس کو لائٹ سپیڈ کہتے ہیں، the fastest speed in this world، سب سے تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، 3 لاکھ مائل ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے۔ آپ نے یہاں سوئچ آن کیا، بٹن دبایا، 3 لاکھ مائل وہ چلے جاتی ہے۔ اتنی رفتار سے اگر ایک ہوائی جہاز یا راکٹ
آسمان کی طرف بھیجے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال تک یعنی کہ 1 ارب سال تک چلتا رہے تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی دوری پر اللہ نے آسمان میں، ہماری سمجھ ہم کو تو یہ بادل نظر آتے ہیں، آسمان کہاں نظر آتا ہے؟ بہت اوپر ہے آسمان، بہت اوپر۔ اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طے لگا، ایک گناہ کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے جو ہے طے بتے، جیسے ہم کپڑے لگاتے ہیں نا اپنی الماریوں میں، طے لگاتے ہیں نا کپڑوں کے، ویسے تو گناہوں کی طے لگا اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اتنے گناہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، مرد اور عورت، سب مل کر کرے، اور جنات بھی مل جائیں اس کے اندر، وہ بھی گناہ کرنا شروع کرے تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اتنے گناہ۔ ساری دنیا، ساری کائنات مل کر گناہ کرے تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ بتا رہا اپنی غفور الرحیمی کو کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، بس پھر یہ کہہ دینا یا اللہ ثم استغفرتنی، اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی کہے تو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دے، میری زندگی کو بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، تیری رضا والی زندگی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا آ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں، مویشی مر رہے، جانور، انسان، پیاس کی وجہ سے، سوکھے کی وجہ سے، کھیت نہیں، باغ نہیں، کوئی چیز نہیں، سب پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، پوچھا ہے باری تعالیٰ یہ مسئلے کو حل کر دے، اے اللہ یہ قحط سالی سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں سب مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے کہا ہے موسیٰ ایک کام کرو، اپنی قوم کو لو ایک میدان میں، کھلے میدان میں، اس میں بوڑھوں کو لو، جوانوں کو لو، بچوں کو لو، عورتوں کو لو، سب کو جمع کرو اور سارے جانور بھی لے لو، آپ کے جو مویشی ہے، بھیڑ بکریاں، بیل گائے، سب کو لے لو، اور پھر مجھ سے دعا مانگو، صلاۃ استخاقہ کی نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بولے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے چلو سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ تو سارے جمع ہو گئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس پر میرا غیظ و غضب ہے اور میرا غصہ ہے، میری لعنت اور پھٹکار ہے، وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو میں اس مجمع کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اس سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، اس گنہگار بندے سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اعلان کیا بھائی دیکھو اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کچھ منٹوں کے بعد میں بارش برسنا شروع ہوئی، مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، سارا مجمع ایسے ہی ہے، کوئی باہر نہیں نکلا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ ابھی تو اللہ نے کہا کہ اس مجمع میں اگر وہ بندہ رہے گا تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر یہ بارش اللہ نے کیوں برسا دی؟ اس مجمع میں سے تو کوئی نکلا نہیں۔
پھر اللہ نے بارش کیوں برسا دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اس مجمع میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور آپ نے ایسا کہا تھا کہ وہ بندہ اگر اس مجمع میں رہے گا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، اے اللہ آپ نے بارش برسا دی، کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے توبہ کر لی، اس بندے نے دل میں مجھ سے صلح کر لی، تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس وجہ سے میں نے بارش برسایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اچھا ایسی بات ہے، اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا، وہ گنہگار بندہ، وہ بدکار اور سیاہکار بندہ جس کے اوپر تیرا اتنا غضب تھا کہ تو نے قحط نازل فرما دیا، اے اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا۔ تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا، جب وہ میرا باغی تھا، جب وہ گنہگار تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے بتاؤں گا؟ تو ایسا ستاری کرنے والا جو ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے، اپنی ستاری کی چادر سے ڈھاکے ہوئے ہیں، اگر میرے گناہ اللہ کھول دینا آپ لوگ بھاگ جاؤ گے یہاں سے، یہ میرا بھائی ہے یہ بھاگ جائے گا یہاں سے، میرے پاس نہیں بیٹھے گا۔ یہ تو اللہ نے رحمت کی چادر، ستاری کی چادر ڈھانک رکھی ہے ہر ایک کے گناہوں کے اوپر، اور پھر کہتا ہے کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، بس یوں کہہ دینا اے اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے اللہ سے کوئی توبہ کرے، کوئی معافی طلب کرے، کوئی مغفرت چاہے، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے دوستو۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو نماز فرض کی اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو فرض کیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بندے سے ہدایت منگوائی، کہا مانگ میرے بندے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے تم کو جد و جہد کرنی پڑے گی، تمہیں مانگنا پڑے گا، تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہدایت کی طلب کرے گا، ہدایت چاہے گا، ہدایت مانگے گا، میں اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دوں گا۔ جد و جہد کرنی ہوگی ہدایت کے لیے، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہی تو آج دعوت و تبلیغ میں لوگ کہہ رہے کہ چلو اللہ کے راستے میں اور مجاہدہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو مجاہدے میں چھپا کر کے رکھا ہے، اور گناہ کے اندر اللہ نے جو ہے وہ نافرمانی کو چھپا کے رکھا ہے۔ مجاہدے کے اندر ہدایت ملتی ہے، بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے، 40 دن 4 مہینے مسجد کی چٹائی پر سوتا ہے، کچا پکا بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا، اپنے کپڑے دھوتا ہے، ٹرین میں اور بس میں ٹریول کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جھولی پوٹلا لے کر کے چلے جا رہا ہے، گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیہات دیہات، شہروں میں۔ اللہ محنت کرنے والے کو، مجاہدہ کرنے والے کو سب سے پہلے ہدایت دیتا ہے، اور اس کی محنت کی برکت سے اللہ سامنے والے کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ نا بھائی، کائے کو اٹھ کے جا رہے ہو بھائی؟ تھوڑی دیر لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ ہمارے کمیٹی والے تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ 1.5 گھنٹہ بات کرو، یہاں تو آدھا گھنٹہ نہیں ہوا پبلک اٹھ کے جا رہی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ رحمت کی مجلس کو، مغفرت کی مجلس کو، ہدایت کی مجلس کو چھوڑ کر آدمی بیچ میں چلا جائے، یہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ جیسی مجلس میں سے اٹھ کر چلا جائے بنا کسی اجر کے، بنا کسی تکلیف کے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ہے۔ دیکھو یہ مجاہدہ ہے، یہ بیٹھنا، اللہ رسول کی بات کو سننا، قرآن حدیث کی بات کو سننا، دین کی بات، یہ مجاہدہ ہے۔ نیند کو قربان کر کے بندہ بیٹھے، اللہ کو محبت آتی ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، پھر اللہ جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نوازتا ہے اللہ پاک۔ یہ چاہیے اللہ کو کہ میرا بندہ نیند کو قربان کر کے بیٹھا ہے،
میرے لیے بیٹھا ہے، میری بات سننے کے لیے بیٹھا ہے، میرے دین کی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ مجلس جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے نبی کی سچوں کے سچے رسول کی بات ہے کہ ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایک قطار آسمانوں تک لگا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ باوجود جاننے کے تفکر کے طور پہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں بارے تعالیٰ ایک ایسی مجلس سے آ رہے جہاں کچھ بندے اور بندیاں بیٹھ کر تیرے دین کی بات کر رہے ہیں، تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی۔ اور اس میں سے آدمی اٹھ کے چلا جائے، خیر یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجاہدہ کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے جو مجاہدہ کرے گا، قربانی دے گا، جان کی، مال کی، وقت کی، اپنے جذبات کی، تو میں اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دوں گا۔ سبلنا جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے، عربی کے اندر قرآن کے اندر کا سبلنا یہ پلورل ورڈ ہے، جیسے کہ ایک نہیں انیک، ایک نہیں بہت سارے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہدایت کے راستہ نہیں کہا، اللہ نے راستے کہا، سبلنا، میں تمہارے لیے ہدایت کی راہیں، ہدایت کے راستے کھول دوں گا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ چٹائی، اللہ کے گھر کی چٹائی میں جو بندہ جاتا ہے نا 3 دن 40 دن 4 مہینے اور سوتا ہے اللہ کے گھر میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ میری جو زندگی بدلی ہے وہ ایک رات میں بدلی ہے، ایک رات میں۔ اللہ پاک ہر ایک کی نوعیت سے واقف ہے۔ کوئی تحیش کی زندگی میں، عیش و عشرت کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ بندہ تھوڑا سا کرتا ہے نا، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کی نیت کو، ہاں کہ میرے بندے کے دل کی نیت کیا ہے۔ تو بس تحیش کی زندگی میں تھے، جماعت آئی، انگلینڈ سے آئی تھی، انگلینڈ سے ڈاکٹر تھے اس کے امیر صاحب، میری تشکیل کی 4 مہینے کی نہیں، 40 دن کی نہیں، 3 دن کی بھی نہیں، صرف اتنا کہا کہ امیر خان صاحب ہمارے جماعت میں نوجوان بچے ہیں، ہماری جماعت انگلینڈ سے آئی ہے، اس جماعت کے اندر سارے بچوں نے آپ کی فلمیں دیکھی ہے، آپ کے فین ہیں، آپ کو بڑا چاہتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے بڑے متمنی ہیں، بڑے آپ سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے بچوں سے مل لو گے تو بڑی مہربانی ہوگی، بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ پھر کیا تھا، ہفتے واری اجتماع کا دن تھا، مرکز میں پہنچا۔ اب جیسے میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ ہمارا تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ مسجد میں جاتے تھے تو پبلک اور بچے جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، روکی آ گیا، روکی آ گیا، لوگ نماز چھوڑ کر کے ہمارے پیچھے پڑے، تو ہم مسجد میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ بس اس دن چلے گئے، اللہ نے ہر ایک کے لیے ہدایت کا ایک وقت مقرر کیا۔ تو ہم گئے وہاں پر اور جیسے گئے بچے لوگ پیچھے آئے تو وہ مولوی صاحب نے لے آ کے کمرے میں بیٹھا دیا۔ وہ کمرے میں ایک اسپیکر لگا ہوا تھا اور بیان چل رہا تھا اور میں تنہا اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امام صاحب کا حجرہ تھا، تو حجرے میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ دین کا لفظ میں سمجھ رہا تھا کہ کامیابی دن میں ہے، ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات۔
میں نے سن کر سوچا کہ یار یہ کیا بار بار کر رہے کامیابی دن میں، کامیابی دن میں. ہمارے وہاں تو کامیابی راتوں میں ہے. ساری پارٹیاں راتوں میں ہوتی ہے، ساری عیاشیاں راتوں میں ہوتی ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. دیکھو بچے نے کیسے لا کر کے دیا. اللہ بہت بہت خوب، مسجد کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں، بعد میں دیں انشاءاللہ میرے ہاتھ میں خود جمع کروں گا. تو میں پریشان یہ کہہ رہے ہیں دن میں کامیابی، ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے. ساری حرام خوری اور ساری جو ہے برائیاں راتوں میں ہوتی ہے. خیر اتنا بھی پتہ نہیں تھا. بیان سننے کے بعد میں دعا ہوئی، دعا کیا تو نوجوان بچے بڑے خوبصورت چہرے، امامہ باندھے ہوئے، انگلینڈ کے بچے تھے، گورے گورے بچے آئے، ملاقات کیے، مونکا کیا، بیٹھے بات چیت کی. کہا آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا. تو میں لگا ٹھیک ہے چلو کھانا کھا لیا. جب کھانے میں بیٹھا تو بچے جو ہے وہ سنت طریقے سے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، دو زانوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. وہ دلوں کو خوشگوار لگتی ہے. اللہ کے نبی کی سنتیں دلوں کو بھاتی ہے، دلوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. میں نے کہا یہ بچے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟ بولے ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ایسے بیٹھ کر کھانے سے اللہ پاک پیٹ کے 3 حصے کر دیتا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. تو اس زمانے میں ہم اپنی صحت کا، اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے تھے. دل میں بات آئی واقعی میں یہ طریقے سے اگر بیٹھ کے کھائیں گے تو پرسنالٹی زبردست رہے گی، پیٹ کبھی باہر آئے گا نہیں. سنت طریقہ، صحت اچھی رہے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی. خیر کھانے میں ایسی لذت، دال روٹی، وہ امام صاحب اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کے ہم کو کھلا رہے. تبلیغ والوں کی روٹی اندر گئی، دل میں بات، اللہ نے ایسی لذت. میں اکثر کہتا ہوں وہ دعوت کی، وہ اللہ کے راستے کی دال نے جو ہے وہ حرام کی بریانی چھڑا دی. کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں. تو کہنے لگے بھائی آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ نا. یہاں سے ایک بچہ بول رہا ہے، وہاں سے ایک بچہ بول رہا ہے، خان صاحب آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ نا، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ نا، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ. وہ بار بار اللہ اللہ اللہ، جو دل کو جا کر ایسا خوف پیدا ہوا. میں نے سوچا یار 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والا آدمی، نرم نرم گدوں میں، ایئر کنڈیشن میں سونے والا آدمی، مسجد کی چڑھائی پہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سو جاؤں گا سو جاؤں گا. تو فوراً میرے لیے بستر وغیرہ منگایا گیا. سونے سے پہلے جو ہے امیر صاحب نے کہا کہ اس مرکز کے اندر جتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی سامان کی اور ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کے لیے جو نگرانی کرے گا اور جو آنکھ جاگے گی، اللہ پاک کل قیامت میں اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا. اس آنکھ کے لیے اللہ پاک جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا. میں نے سنا تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، کیونکہ ہر آدمی اپنے گناہوں سے واقف ہوتا ہے. اگلا نہیں جانتا اپنے گناہ کو، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کیے. ہماری آنکھوں نے کتنا گناہ کی، ہمارے کانوں نے کتنے گناہ کیے، ہماری زبان نے کتنا گناہ کی، شرمگاہ نے کتنا گناہ کی، فلاں ہاتھ نے کتنا گناہ کیے، پیر نے کتنے گناہ کیے، دماغ نے کتنے. ہر آدمی جانتا اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا. تو میں نے سوچا چلو سو جاتے نا بھائی، اور رات کو اٹھ کے ان لوگ کے ساتھ میں تھوڑی چوکیداری کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ اپنے آنکھوں کو جو ہے جہنم کی آنکھ سے بچا لے. اللہ دل میں ڈال رہا ہے بات. تو میں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا امیر صاحب میں بھی جاگوں گا. ٹھیک ہے آپ کو 2 بجے اٹھا دیں گے. سو گیا، نیند ایک دم گہری لگ گئی. 2 بجے اٹھایا ایک ساتھی فاروق جناب، ٹیچر ہے وہ، بولے عارف بھائی خان صاحب اٹھو. وہ آپ نے کہا تھا نا چوکیداری کے، میں نے ہاں ہاں. اٹھ کے ان کے ساتھ جا کر میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا.
دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی خاصیت ہے کہ جب آپ ان کی صحبت میں رہو گے، آپ ان کے ساتھ رہو گے تو وہ فوراً جو اللہ رسول کی بڑائی، دین کی بات شروع کر دیتے۔ اب وہ فاروق جناب نے جو ہے وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی، میں ان کی بات سن رہا ہوں اپنے کانوں سے، لیکن میرے دل اور دماغ میں ایک بات آئی کہ عارف خان آج تو اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ کر چوکیداری کر رہا ہے، اگر اللہ پاک تجھے کسی کے گھر کا چوکیدار بنا دیتا یا کسی در کا کتا بنا دیتا تو کیا کرتا؟ اچانک وہاں سے رونے کی آواز، پہلی صف میں لوگ نماز پڑھ کے دعا کر رہے، رو رہے، مرکز میں اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، پریشان اتنی رات کو یہ کیوں رو رہے بھائی؟ میں نے پوچھا فاروق جناب یہ کیوں رو رہے لوگ، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، پیسے چاہیے، کیا پرابلم کیا بتاؤ؟ بولے نہیں خان صاحب، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رویا کرتے تھے امت کے غم میں، اس طرح سے یہ لوگ بھی رو رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایک آواز آتی تھی، ایسی آواز جیسے ہانڈی میں جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو ابلنے کی آواز آتی ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ اب امت کے